الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام شریف کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ برادران اسلام، حق و باطل کی مارکہ آرائی، خیر و شر کا ٹاکرا اور سچ اور جھوٹ کی کشمکش ازل سے جاری ہے، تا ابد جاری رہے گی۔ بقول شاعر ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہر دور میں خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور حق کو غالب کرنے کے لیے، خیر کو عام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اسی جد و جہد کے اندر بالآخر وہ اپنی جان آفریں کے سپرد کرتے ہوئے منصب شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں، رتبہ شہادت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس جذبے کے ساتھ جان دیتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ منصب شہادت، مقام شہادت، مرتبہ شہادت، یہ ایک ایسا اعزاز ہے، ایسا اکرام ہے جس کی تمنا ہر صاحب ایمان کے دل میں ہمیشہ مچلتی رہتی ہے، ہمیشہ تڑپتی رہتی ہے، اور وہ آرزو کرتا رہتا ہے۔ امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تسلسل کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے اور میری موت اپنے محبوب کے شہر میں لکھ دے۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ مراد رسول کی یہ مراد پوری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام شہادت بھی عطا فرمایا، اور ان کا سفر آخرت بھی مدینہ الرسول کے اندر ہوا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم کمانڈر اور عظیم سپہ سالار، جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، 300 معرکے انہوں نے لڑے، اور ہر معرکے میں، ہر غزوہ میں، ہر جنگ کے اندر وہ یہی تمنا لے کے جاتے تھے کہ آج میں منصب شہادت پر فائز ہو جاؤں گا، آج میں شہادت کا اعزاز حاصل کر لوں گا۔ لیکن بالآخر بستر علالت پہ تھے، اور انہیں جب اپنے سفر آخرت کے آثار دکھائی دینے لگے تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ گلوگیر آواز میں، رندھائی ہوئی آواز میں وہ کہنے لگے کہ یار ہر معرکے میں یہی ایک تمنا اور آرزو لے کے گیا تھا، لیکن دیکھیے آج میرا آخری وقت کہاں آ رہا ہے۔ اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا، خالد تمہیں یاد نہیں ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سیف اللہ کہا ہے، تم اللہ کی تلوار ہو، اور اللہ کی تلوار ٹوٹے گی نہیں، صحیح سلامت رب کی بارگاہ میں جائے گی۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
بدر کے معرکے میں وہ اولین دستہ جو میدان عمل میں آیا تھا عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں، ان کے اندر یہ شامل تھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شیر، ایک امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کے ساتھ تیسرے جو تھے وہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب میدان رزم میں اترتے ہیں تو دشمن کی تلوار کا وار آپ کی پنڈلی پہ ہوتا ہے، اور پنڈلی کٹ جاتی ہے، ٹانگ کٹ جاتی ہے، خون کی ندیاں بہہ نکلتی ہیں، ہڈی کا گودا نکل جاتا ہے۔ میدان رزم سے، میدان جہاد سے صحابہ کرام زندہ اٹھا کے انہیں زخموں سے چور چور حالت کے اندر نڈھال ہوئے ہوتے ہیں، دربار رسالت میں لاتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آپ کی بارگاہ میں لاتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سر اپنی مبارک گود کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ اب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں میدان جہاد سے چونکہ زندہ باہر آ گیا ہوں تو شاید اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، تو میں شہادت سے محروم ہو گیا ہوں، کیونکہ میدان رزم سے، میدان جہاد سے میں زندہ باہر آ گیا ہوں۔ تو اب جب آخری لمحہ ان کا آیا نا، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، جب جان آفری کے سپرد کر رہے تھے، نزع کی کیفیات تھیں، آخری ہچکی جب ان کی نکلی نا، تو انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، رخ مصطفیٰ پر اپنی نظریں جماتے ہوئے، نگاہیں گاڑتے ہوئے، اس وقت روتے ہوئے ایک جملہ کہا جب ان کے لب ہلے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غور کیا کہ آخری لمحات ہیں، شاید کوئی وصیت کرنا چاہ رہے ہوں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں، اپنے ترکہ کے بارے میں، لیکن صحابی رسول کے لبوں کی جنبش سے ٹکرا کے نکلنے والے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بھی و امی، کیا میں شہادت سے محروم ہو گیا ہوں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کیا میں شہادت سے محروم ہو گیا ہوں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبیدہ میرے غلام، تمہیں شہادت سے محروم نہیں کیا جائے گا، بے شک تم زندہ میدان رزم سے باہر آئے ہو، یہاں جان آفری کے سپرد کر رہے ہو، لیکن جب شہدائے بدر کی فہرست بنے گی تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ، سر فہرست نام تمہارا ہی ہوگا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ مسرور ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ اللہ نے مجھے مقام شہادت، رتبہ شہادت عطا فرما دیا ہے۔ ارے یہ تو صحابہ کرام تھے، یہاں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولہا جو مقصود کائنات ہے، باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کائنات میں آپ سے بڑھ کر شان کسی اور کو نہیں ملی ہے، اور نبوت سے بڑھ کر منصب کوئی نہیں ہے، رسالت سے بڑھ کر شان کوئی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ عام انسانوں میں سے، عام مخلوقات میں سے انسان افضل ہوتا ہے، اور عام انسانوں سے، کافر انسان سے مومن افضل ہے، اور مومن سے صالح افضل ہے، صالح سے شہید افضل ہے، شہید سے مجتہد افضل ہے، مجتہد سے اوتاد افضل ہے، اوتاد سے ابدال افضل ہے، ابدال سے کتب افضل ہے، کتب سے غوث افضل ہے، غوث سے غوث اعظم افضل ہے، غوث اعظم سے تابعی افضل ہے، تابعی سے صحابی افضل ہے، صحابہ اکرام میں سے جو انصار ہیں وہ افضل ہیں، انصار سے مہاجرین افضل ہیں، مہاجرین سے بیعت رضوان والے افضل ہیں، اور بیعت رضوان والوں میں سے احد والے افضل ہیں، احد والوں سے بدر والے افضل ہیں، بدر والوں سے عشرہ مبشرہ افضل ہیں، عشرہ مبشرہ سے خلفائے راشدین افضل ہیں، خلفائے راشدین سے سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں، صدیق اکبر سے نبی افضل ہے، نبی سے رسول افضل ہے، رسول سے اولو العظم رسول افضل ہیں، اور اولو العظم رسولوں سے جناب خلیل اللہ افضل ہیں، اور جناب خلیل اللہ سے
حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ تو سب سے بڑھ کر شان مخلوقات میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کاش میں راہ خدا میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا اور آرزو کر کے بتا دیا ہے کہ جو مزہ اور جو لطف اللہ کے نام پر جان دینے میں ہے وہ کسی اور چیز میں کہاں ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو راہ خدا میں مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، جو جان دے دیں اللہ کی راہ میں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے اندر تو اس سے بھی اگلے مقام پر جا کر اگلا سٹیپ بیان کیا، فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ وہاں کہا تھا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، اور یہاں فرمایا کہ انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، انہیں مردہ سمجھنا بھی روا نہیں ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور انعام کن پر کیا ہے؟ میں بیانیہ لا کے بتایا کہ وہ نبیوں کی مقدس جماعت ہے، وہ صدیقین کی مقدس جماعت ہے، وہ شہداء کی مقدس جماعت ہے، وہ صالحین کی مقدس جماعت ہے۔ اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ رفاقت کتنی اچھی ہے، یہ کتنا اچھا ساتھ اور کتنا حسین ساتھ اور صحبت ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ شہداء کی جو جماعت ہے، شہداء کا جو طبقہ ہے، شہداء کا جو زمرہ ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور شہادت اللہ کا انعام ہے، شہادت اللہ کا انعام ہے۔ اور جو یہ انعام حاصل کر لیتا ہے وہ منعم علیہ لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ ہو جانے کی ترغیب دلائی ہے۔ یوں تو اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے اور شہادتوں کی ایک طویل داستان ہے، مگر اس تاریخ کے اندر شہادتوں کے اس سلسلے میں جو انفرادیت اور جو شہرت نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، شاہ سوار کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ اب یہ وہ شہادت ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام عالی مقام کے بچپن میں ہی اس شہادت کی خبر دے دی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کا مقام بھی بتا دیا تھا اور شہادت کے وقت کا اشارہ بھی دے دیا تھا۔ متعدد احادیث اس پر گواہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے اور سیدہ کائنات کے علم میں بھی تھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتے تھے، امہات المومنین بھی جانتی تھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہزادے کو، جنتی جوانوں کے سردار کو، اور مصطفیٰ کے اس مہکتے ہوئے حسین پھول کو بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، لطف کی بات یہ ہے، اس کے باوجود نہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، نہ سیدہ کائنات نے دعا کی، نہ شیر خدا نے دعا کی، نہ کسی اور مقدس ہستی نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس تقدیر کو ٹال دے اور اس شہزادے کو محفوظ فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے جانتے تھے کہ یہ شہادت اللہ کا انعام ہے۔ جس طرح میں نے سورہ النساء کی ورس نمبر 69 کی روشنی میں عرض کیا ہے کہ شہادت کا رتبہ، شہادت کا اعزاز، شہادت کا مقام، شہادت کا منصب، یہ ایک اعزاز ہے، یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے۔ اور جب کسی کا لخت جگر نور نظر، کسی خاندان کا، خانوادے کا چشم و چراغ انعام وصول کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو روکا نہیں کرتے اور اس موقع کو ٹالنے کی دعائیں نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں اور خود جا کے اپنے اس لخت جگر کی خوشیوں میں شمولیت کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ ساری مقدس ہستیاں جانتی تھیں کہ یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر نواسہ رسول اعلیٰ ترین نمبروں کے اندر پاس ہوگا۔ اب اگر بچے کو ماں باپ نے امتحان کی تیاری نہ کروائی ہو، اس کی کوچنگ صحیح نہ ہوئی ہو، اکیڈمی کے اندر نہ بھیجا ہو، گھر میں ٹائم نہ دیا ہو، سکولنگ اس کی صحیح نہ ہوئی ہو، تو پھر تو شاید کمرہ امتحان میں جانے سے روکیں اور امتحان کی ڈیٹ پر اسے کسی طرح سے نہ جانے دیں۔ لیکن اگر انہوں نے تمام تقاضے پورے کیے ہوں اور کما حق کو امتحان کی تیاری کروائی ہو تو پھر وہ روکا نہیں کرتے، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتے ہیں۔ یہ امتحان تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال، جان اور پھلوں کی کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا پھر بشارت ان لوگوں کو جو صبر کا دامن تھامے اور جب انہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ یہ جملہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی چھما چھم بارش نازل ہوتی ہے، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ امام علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام کو امتحان کی تیاری بھرپور کروائی گئی تھی۔ ماں نے، سیدہ کائنات نے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے قرآن کی لوریاں دے کے تیاری کروائی تھی، اور والد ماجد نے قرآن کی اس طرح تلاوت گھٹی میں اتاری تھی، اور نانا مصطفیٰ نے سجدہ دراز کر کے اور خطبہ چھوڑ کے ان امتحانات کی تیاری کروائی تھی۔ اور یقیناً اس وقت بچپن کے عالم میں، اس دور کے اندر لڑک پن میں امام علی مقام، اور جب شیر خارگی کے دور میں جب آپ کی والدہ ماجدہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرآن کی لوریاں دے رہی ہوں گی، تو اس وقت آپ نے زبان حال سے اپنی اماں جان کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا کہ ماں جی، اماں جان، آج آپ یہاں مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے لوریاں دے رہی ہیں، میں اس تلاوت قرآن کی لاج نبھاؤں گا، اور کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر جب سر تن سے جدا ہوگا، نیزے پر چڑھا ہوگا، تو کربل کا قاری قرآن کی ایسی تلاوت کرے گا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے گا۔ جب نانا مصطفیٰ نے آپ کے لیے سجدہ دراز کیا ہوگا تو زبان حال سے امام عالی مقام نے عرض کیا ہوگا کہ نانا جی، آپ تو بالآخر آپ نے سر 72 تسبیحات کے بعد اٹھا لیا تھا، اور آپ کا یہ شہزادہ، آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ نواسہ کربل کے صحرا پر تلواروں کے سائے میں اور تیروں کی بارش میں دشمنوں کے نرغے کے اندر سر سجدے میں رکھے گا، اور پھر اس دنیا میں نہیں اٹھائے گا، میدان محشر میں اٹھائے گا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ اور جب نانا نے خطبہ چھوڑا آپ کے لیے تو آپ نے عرض کیا ہوگا کہ نانا جی، آپ نے خطبہ چھوڑا ہے میرے اعزاز اور اکرام میں، میری محبت میں، تو آپ کے اس خطبے کی بھی قدر ڈالوں گا، اس کی لاج نبھاؤں گا، وہ ایسے کہ آپ کے دین کے دشمنوں اور اپنی جان کے اور خون کے پیاسوں کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی عظمتوں کا اور آپ کے نظام کی عظمتوں کا، آپ کے دین کی عظمتوں کا، آپ کے پیغام کی عظمتوں کا ایسا خطبہ دوں گا جیسا خطبہ صبح قیامت تک کوئی اور خطیب نہیں دے سکے گا۔ تو آپ امتحان دینے کے لیے گئے، اور وہ امتحان لیا کیوں گیا؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک مقام پر فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا یاد کیجئے وہ دور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند چیزوں کے ساتھ آزمایا، ابتلا کیا، آزمائش کی، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ وہ سرخرو ہوئے، کامیاب ٹھہرے، انہوں نے وہ امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیا، اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا۔ وہ امتحان کون سا تھا؟ وہ امتحان وطن کو چھوڑ دینا تھا، اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گہ وادی کے اندر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا تھا، اپنے نور نظر لخت جگر کے گلے پر رب کی محبت میں چھری چلا دینا تھی، اور پھر اپنی جان کو نار نمرود میں اللہ کی محبت کے لیے ڈال دینا تھا۔ یہ امتحانات تھے۔ مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی، تو ان امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ابراہیم اب میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، بنی نوع انسان کا مقتدا اور پیشوا بنا رہا ہوں۔ ہر دور کے اندر لوگ ملت ابراہیمی کا پیروکار ہونے پر فخر کریں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، فرمایا جب قربانی کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ ما ھذہ الاضاحی، تو آقا کریم نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اب جن امتحانات سے، جن آزمائشوں سے، جس ابتلا سے خلیل اللہ علیہ السلام کو گزارا گیا، وہ تمام ابتلائیں، وہ آزمائشیں اور وہ امتحانات امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے سامنے بھی رکھے گئے، اور ان تمام امتحانات میں سے آپ اتنے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس ہوئے ہیں، اور اس انداز میں آپ نے وہ پرچہ اور پیپر دیا ہے، اس ابتلا سے آپ گزرے ہیں کہ جھک جھک کر آسمانی مخلوقات بھی آپ کو سلام کرتی ہیں۔ آپ نے صبر ایسا کیا جس پر صبر بھی ناز کرتا ہے، آپ نے استقامت ایسی دکھائی جس پر استقامت کو بھی ناز ہے، اثار ایسا کیا جس پر اثار کو بھی ناز ہے، قربانی ایسی دی
جس پر قربانی کو بھی ناز ہے، شہادت ایسی پائی جس پر شہادت کو ناز ہے، قرآن کی تلاوت ایسی کی جس پر تلاوت کو ناز ہے، اور سجدہ ایسا کیا ہے جس پر سجدے کو بھی ناز ہے، خود خدا کو ناز ہے۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ اب امام علی مقام جب ان امتحانات سے گزرے ہیں تو وہی ضابطہ، وہی اصول، وہی قانون یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، اور یہاں امام علی مقام کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی نو انسان کے لیے مقتدا بنا دیا، پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا، اور صبح قیامت تک یزیدیت باطل کا اور حسینیت حق کا استعارہ بن گئی۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں، حسین کا پیروکار ہوں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، ان کے لخت جگر کا ذکر ہوا، تو مجھے یاد آ گیا کہ کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر فلسفہ شہادت امام علی مقام کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ قربانی کی اس ادھوری داستان کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے، اس کو تکمیل پذیر کرنے کے لیے گئے تھے، جس کا آغاز مینا کے میدان سے ہوا تھا اور اس کا اختتام یہاں کربل کے تپتے ہوئے صحرا پہ ہوا ہے، انجام یہاں ہوا ہے، کلائمیکس اس کا یہاں ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ اقبال نے کہا، کلندر لاہوری نے کہا کہ یہ باپ اور بیٹا جو ہے نا، یہ جو شیر خدا ہیں اور شہید کربلا ہیں، کہا ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا پوچھتے ہو؟ کہا کہ باپ بسم اللہ کی با ہے اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اب کہا کہ باپ جو ہے وہ بسم اللہ کی با ہے، دریا کو کوزے میں بند کیا اقبال نے، اور وہ کیا ہے، اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ خود حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے علوم تھے آسمانی کتابوں کے اندر، وہ سارے کے سارے سمیٹ کے قرآن پاک کے اندر رکھ دیے، اور جتنے قرآن کے اندر علوم و معارف، معانی و مفاہیم کے خزانے تھے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی نے سمیٹ کے اور جمع کر کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیے۔ پھر سورہ فاتحہ کے اندر اسرار و رموز اور حکمتوں کے جتنے موتی تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے اللہ نے تسمیہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیے۔ وہاں جتنا خزانہ تھا وہ سارا بسم اللہ کی با میں رکھ دیا۔ اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انا نکتہ تو تحت البا، وہ با کے نیچے والا نکتہ میں علی ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم، معارف، مفاہیم، مطالب، معانی، اسرار، رموز، حکمتوں کے جتنے خزانے رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے سینہ علی میں رکھ دیے ہیں، سینہ علی میں۔ اس وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنا دار الحکمہ والی بابوہا، آنا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ۔ اور کہا اقبال نے کہ جو بیٹے ہیں ان کی شان کیا پوچھنی ہے، ذبح عظیم کی تفسیر ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیے
کہ میں نے جو کہا کہ وہ ادھوری داستان کو مکمل کرنے کے لیے گئے تھے، پورا کرنے کے لیے گئے تھے۔ ذبح عظیم کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ڈیٹیل وہ واقعہ بیان کیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کا، ان کو ذبح کیے جانے کا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جب وہ بیٹا وہ 12 سال کا ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اس وقت خلیل اللہ علیہ السلام نے منتوں، مرادوں، دعاؤں، تمناؤں، التجاؤں، استدعاؤں کے بعد ملے اس نور نظر لخت جگر اس عظیم فرزند سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک پیاری بات، ایک عظیم نکتہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا تھا، اس لیے نہیں کہ اگر بیٹا راضی نہ ہوا تو میں نہیں ایسا کروں گا، خدا نہ خواستہ سپوز کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام انکار بھی کر دیتے، خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ عمل پھر بھی کرنا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، ہر آزمائش پہ پورے اترے ہیں، ہر امتحان میں سرخرو ہوئے ہیں، کامیاب ٹھہرے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا، لیکن پوچھا اس لیے تھا کہ دنیا کو پتا چلے جب میرا بیٹا جواب دینا تو پتا چلے کہ اس قربانی کے اندر صرف باپ ہی اس طرح راضی اور خوش و خرم نہیں ہے، بیٹا اس سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ اب کیا جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ یا ابت، اے میرے باپ، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، اور ایسا صبر کروں گا کہ آپ کو بھی فخر ہوگا اس صبر پر۔ یہ جب جواب سنا تو اقبال بھی تڑپ کے بولے تھے کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب قرآن نے پھر پورا وہ منظر کشی کیا، فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب وہ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے اور پیشانی کے بل لٹا لیا تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا دیا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا ہم اسی طرح محسنین کو جزا دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، بین آزمائش تھی، واضح آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، خواب سچ ہو گیا، فرمایا ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تو نے خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا، تو مقام خلت پر فائز ہوا تو صحیح بنیاد پر فائز ہوا تھا۔ فرمایا اب ذرا پٹی تو ہٹا۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے جنت سے آیا ہوا۔ تو ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ قد صدقت الرؤیا، پریشان نہیں ہونا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، لیکن اس کے باوجود اسماعیل بچ گیا، ذبح کیوں نہیں ہوا اور اس کی جگہ دمبا کیوں ذبح ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ لیا ہے اسماعیل کا، ہم نے عوض لیا ہے اسماعیل کا، کمپنسیشن لی ہے، بدلہ لیا ہے، اس کے بدلے میں کسی اور کو قبول کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ظاہری جو ہیں وہ یہ ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم لیا ہے۔ اب ذبح عظیم سے مراد کیا ہے؟ ذبح عظیم سے مراد یہ دمبا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ظاہری طور پر فدیہ تھا۔ اب ایک دمبا اسماعیل علیہ السلام جیسے پیغمبر جن کی نسل سے میرے مصطفیٰ نے آنا ہو، جن کی پیشانی نور نبوت سے چمک رہی ہو، ایک دمبا اس کا عوض کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا فدیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپنسیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ کوئی مماثلت ہے، نہ کوئی کوانٹٹی میں نہ کوالٹی میں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اقبال نے کہا، حضرت علامہ نے کہا، محرم راز شخصیت نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ ذبح عظیم سے مراد کیا ہے، فدیہ کون بنا، عوض کون بنا، معاوضہ کمپنسیشن کون بنا ہے۔ اقبال نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ کہا کہ سنیے، مینا کے میدان کے اندر اگر اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا ہے تو اس کے بدلے میں کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر حسین ابن علی کو قبول فرمایا گیا ہے۔ معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ تو امام علی مقام کی شہادت کا راز یہ تھا کہ آپ اس قربانی کی ادھوری داستان کو پورا کرنے گئے تھے، اس سلسلے کو تکمیل پذیر کرنے گئے تھے۔ اور میں نے دوران گفتگو یہ کہا تھا کہ آپ کو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا منصب عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کمال کائنات کا، کوئی خوبی، کوئی حسن ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات کے اندر نہ رکھا ہو۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صفات کمال رکھی ہیں، اور شہادت بھی ایک صفت کمال ہے، شہادت بھی ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے، ایک انعام ہے، شہادت بھی حسن ہے، خوبی ہے، شہادت ایک ایسا کریمانہ وصف ہے جس کی تمنا ہر ایک کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر تو حکم یہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے، آپ کی حفاظت فرمائیں گے، دشمن آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی عطا فرمانا تھا، یہ منصب دینا تھا، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادوں، آقا کریم کے دونوں نواسوں، حضور کے دونوں بیٹوں، حضور کے دونوں جنتی پھول، حضور کے اسمات جو ہیں ان کی صورت کے اندر دیا گیا، اور وہ دونوں شہزادے حسنین کریمین کی ذات والا بابرکات ہیں۔ یہ دونوں شہزادے جو ہیں آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کھڑا کیا جاتا تو تصویر محمد بنتی، تصویر محمد بنتی ہے۔ اب ان دونوں کو منصب شہادت عطا کیا گیا، یہ تصویر محمد بنتی ہے۔ صحیح اور مستند احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور وہاں سے لے کر پاؤں کی تلیوں تک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، یہ شبیہ رسول تھے۔ دونوں شہزادوں کو اگر اکٹھا کھڑا کریں تو تصویر محمد بنتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے رحلت کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اگر ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تھی تو ہم دونوں شہزادوں کو ایک جگہ اکٹھا کھڑا کر کے اس آئینے میں ہم رخ مصطفیٰ دیکھ لیا کرتے تھے، آقا کریم کا دیدار کر لیا کرتے تھے، ہمیں وہ شدت تھوڑی سی کم ہو جایا کرتی تھی۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب اور مقام جو اللہ نے عطا فرمایا تو وہ حسنین کریمین کی شہادت کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو یہ دونوں شہزادے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھے، اور اسی گلشن میں
اسی خان وادے میں ایک شہزادہ ایسا بھی تھا جو اکیلا ہی تصویر محمد تھا، جس کو شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں۔ ناظرین، تو جو آج کا موضوع ہے اسی پر رہتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو منصب تھا، یہ جو اعزاز تھا، یہ جو حضور کو اکرام شہادت کا عطا فرمانا تھا، تو تکمیل شہادت مصطفیٰ علیہ السلام اگر ہوئی ہے تو وہ حسنین کریمین کی صورت میں ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت زہر دیے جانے سے ہوئی، اور امام عالی مقام کی شہادت کربل کے تپتے ہوئے صحرا پہ ہوئی ہے، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچایا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ۔ حضرت مولانا حسن رضا خان نے کیا خوبصورت بات کہی کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارتیں دی تھی، جو وعدے ہوئے تھے نانا اور نواسا کے اندر، تو ان وعدوں کی تکمیل کے لیے آپ جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ روکتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ میں تمہاری نصیحتوں کو اور تمہارے مشوروں کو دیکھوں یا اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدوں کو دیکھوں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔